بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد جی سر کر دیں پکڑ لیتے ہیں یہ حدیث پاک کوٹ کی ہوئی ہے. اچھا جی فرمایا جس نے قرآن پاک کو دیکھا اس نے میری زیارت کی اور جس نے پڑھا اس نے میرے ساتھ کلام کیا. سبحان اللہ. آگے آ جائیں آپ کے پیش کھلواتے ہیں آپ سے. یہ حدیث شریف جو ہے حدیث قدسی ہے. یہ آپ کی حدیث پاک ہے. حدیث قدسی نہیں حدیث شریف ہے. قدسی اللہ پاک کلام ہو جائے گا نا. تو یہ بخاری شریف سے کوٹ ہے یا وہ تو سیاستہ میں ہے. عام حدیث ہے. عام حدیث بالکل ٹھیک ہے. میاں صاحب ادھر آئے. آپ ادھر آئے سینٹر میں آ جائیں. آ جائیں کوئی دوست ادھر آ جائیں وہاں پہ کھڑے جائیں. آ جائیں آ جائیں. ایک پیج کھولیں. یہاں سے سپارہ شروع ہوتا ہے سب کرنا بس ٹھیک. ایک اور لائن تھا میں 12 ربیع الاول ہوتا ہے نا کہ چلو جگہ کھولیں. یہ جی بڑا میاں صاحب یہ تو پوری یہ دنیا کا سب سے بڑی جلد ہے نا جی. میرے چچا پچھلے کافی سالوں سے وہ آفس آتے ہیں صبح اور وہ ہر بندہ کو روزانہ صبح نے جانا ہے. پہلے انہوں نے یہ کام کرنا پھر اس کے بعد کام شروع کرنا. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ہم اس بڑا دہار ہے پنجتن پاک کی شان میں ساری کی ساری. اچھا یہ پنجتن پاک کی شان میں سورۃ دہر. یہاں پہ آئے گی کہ وہ اتنی عمر تعمال حب مسکین و یتیم و اسیر اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین یتیم اور اسیر کو. یہ 7 دن بھوکے رہتے اور جب بھی کھانے کا روزہ رکھتے تھے افطاری کا ٹائم آتا تھا کبھی کوئی مسکین رہ جاتا تھا کبھی کوئی بھوکا رہتا تھا کبھی مسافر رہتا تھا. 3 دن کے بعد پھر نبی پاک تشریف لے گئے. ویسے آپ کی حالت کیسی آپ یہ حالت ہے پھر یہ پوری صورت ہوئی تھی. سبحان اللہ. آپ کو یہ شرف حاصل ہوا جب کب آپ نے یہ شروع کیا تھا؟ میں آپ کو یہ بریفنگ چارٹ پڑھائیے گا میں آپ کو اچھے سے سمجھاتا ہوں. شہدا پولیس کے لیے پولیس کروا چکی ہے. یہ ان کی شیلڈ ہے. یہ ڈی پی او لیا ہے. یہ وہ بھی آتی ہیں. یہ آزاد کشمیر میں پولیس لائن میں کھل چکا ہے. یہ ان کا یہ آفیشیل پوسٹ ہے. یہ ڈی پی چکوال تھے کھلا ہے. یہ سرٹیفکیٹ ہیں اس کے جو گورنمنٹس کے ہیں. یہ خواجہ یونیورسٹی ہے. یہ راولہ پور یونیورسٹی میں وہاں پہ اس کی اجازت کا اہتمام ہوا ہے. یہ میری چیف آف اسٹاف اس کو نور خان بیس پہ ہو چکے ہیں. ان کا سریا بالکل. تو یہ بھی قرآن پاک میں نے لکھا ہوا 1.25 کلومیٹر سے لمبا ہے. تو میں نے کل آپ کو ڈسکس کرتا تھا نا بغیر ترجمے کے میں نے لکھا ہوا ہے. یہ جو سب کو بھول چکے ہیں 10 کو بھول چکے ہیں. ماشاء اللہ. یہ بغیر ترجمے کے میں نے لکھا ہوا ہے. اس کی 51 فٹ لمبائی ہے صفحے کی 8.5 فٹ چوڑائی ہے. اس کا امام حسین علیہ السلام جب لیدے پہ طلب فرمایا 51 فٹ. تو یہ ان کو میں نے خرج کی پیش کیا لکھ کے. یہ ہے 1.25 کلومیٹر سے لمبا قرآن. یہ میں آپ کا ڈسکس کر رہا تھا 27 چوڑائی میں 1.25 کلومیٹر لمبائی میں. یہ 8ویں پاور ہے. قرآن لکھنے ہمارے پاس کوئی بڑا نسخہ سے لکھا ہوا نہیں تھا. تو پھر یہ میں اس طرح پہلے میں نے یہ لکھا پھر یہ لکھا. پھر جب یہ دونوں لکھے تو پھر مجھ کو یہ دیکھیں یہ وجہ یہ مجھ کو کمشنر تھے فیصل آباد کے. انہوں نے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ والا لکھے تھے یہ والا ترجمے کے ساتھ ہمارا ہو جائے گا. تو پھر اس کو الحمدللہ کمپلیٹ کیا. اس کی یہ پہلی ایگزیبیشن جو پھر کپال اسٹوڈیو میں تھی. سدھارتھی وارڈ کے نامزد کیا لیکن میرا شرک نہیں. کیا وجہ پتہ نہیں. سیاسی معاملات میں کیا کہہ سکتے ہیں. بہت اعلیٰ. یہ مجھے یہ میرے یہ وارڈ ہی ہے کہ آج جناب آپ کے میاں صاحب نے خاص طور پہ ماشاء اللہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے آپ کو بھی اور سب لوگوں کو جو محبت کے ساتھ اس میں شامل ہوئے ہیں. جی ربیع الاول کھلوا رہے ہیں اس کو ہم پبلک کے لیے یہاں پہ محفل ہو رہی ہے. یہ دیکھیے یہاں سے سپارہ شروع ہو رہا ہے. جی یہ سبز کلر میں لکھا ہے. پتہ چلا یہاں سے سپارہ مبارک شروع ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی. پھر آخر میں یہ ختم ہو رہا ہے قرآن شریف. جی ٹھیک ہے جی. یہ صفحہ کھولیں ذرا اس سے کو کھولیں. یہ آنکھوں میں پھر یہ جی اس میں پنجتن پاک کے نام ہے. آپ بڑے محبت والے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پنجتن پاک کے نام ہے. ابو طالب ماں باقر ماموں کے نام آ گئے. ٹھیک ہے. آخر میں پھر بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام مبارک آ گئے. وہ شریک ہے. پھر آخر میں اتنے طریقت کے ہمارے امام ہیں قلندروں کے چشتی نقشبندی سب کے نام ایڈ کیے ہیں تاکہ امام ہمیں برکتیں ملتی رہیں. اللہ رسول کے نام لکھے ہیں. ذریعہ بنتی ہے. اور جہاں جہاں پر یہ نسخہ انہوں نے پیش کیا ہوگا وہاں پر ڈیفینیٹلی قرآن سے محبت لوگوں کی
اجاگر ہوئی ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف توجہ ملتی ہے، تو کسی کو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا خیال ہے بڑی مقبول عمل ہے کہ کسی کو آپ نیک خیال میں مبتلا کر لیں۔ کسی کو آج دور ایسا آ گیا کہ آپ کسی کو کوئی اچھی بات کہیں تو وہ کہتا ہے تینوں بتا پتا ہے، تو وہ کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ معاشرہ ہی بڑا عجیب سا ہو گیا، ویلیوز بڑی عجیب ہو گیا، مصروفیت کے نام پر اور اپنے پختہ علم کو وجہ بنا کر کوئی بھی کسی کو سننے کو تیار نہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ معاف کرے اچھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں ٹالرنس کو پروموٹ کرنا چاہیے، خاص طور پر اللہ اولاد کا والدین کے سامنے، عام انسان کا کسی دوسرے کے سامنے، اور خاص طور پر جو دینی شخصیات ہیں جب وہ کہیں پر جلوہ فروز ہوتی ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی، قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، نیک اعمال کی بات کرتے ہیں، روز محشر میں کیا معاملات ہونے اس کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ فوری طور پر انسان کو سب کچھ چھوڑ کے متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب پاک اور اپنے اس دین کی کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور اس کے کچھ تقاضے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات کو اول آخر جانیں، وحدہ لا شریک جانیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دیے ہوئے قرآن پر جو اللہ تعالیٰ نے ان ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، ان پر ہم عمل پیرا ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو سمجھتے، اس کو سیکھتے، اس پر محنت کرتے، اس پر عمل کرتے، اور اپنی دین، دنیا اور آخرت سنوارتے، تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو فرمائے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اور ان کی رحمت دنیا میں آنے کا شاید یہی تھا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیاوی زندگی میں اعمال کے ساتھ نوازا، وہ بھی دین کی طرف ہی لے کے جاتے تھے، اور وہ دین پر چلنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، راستہ بھی ہے۔ اگر ہم اس کو بن جاتا ہے، میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں کے ساتھ ایک سال عمرے پہ تھا، تو خانہ کعبہ میں نے ان سے ایک سوال کیا، یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے، اس لیے میں آپ کو بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھے تو یہیں سے سمجھ آ گئی تھی۔ تو میں نے ان سے، خانہ کعبہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ سنا ہے آپ سے بھی، اور ویسے بھی بزرگان دین نے فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احکامات سے، باتوں سے، قرآن پاک سے، ہر چیز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل دین سے باہر نہیں ہے، تو وہ دین کے دھارے میں کیسے آئیں گے؟ جبکہ فرمایا تو یہ گیا اور یہ سچ ہے، لیکن میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ عام سادے عمل جو ہیں وہ دین میں کیسے داخل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلیں ہم جائیں گے نا جب ہوٹل، تو آپ نے مجھے یاد کرانا۔ تو ہماری عادت تھی، ہم کھانا شانا کھا کے چائے پیتے تھے، تو چائے میں نے ان کو جب پیش کی تو وہ چینی نہیں پیتے، میں چینی پیتا تھا، تو انہوں نے کہا آپ نے اپنے کپ میں چینی ڈالی ہے؟ میں کہا نہیں، کہتے ہیں ڈالیں۔ میں نے چینی ڈالی تو میں مکس کرنے لگا، تو ہم اس کو عام طور پہ چینی کو گھماتے ہیں کلاک وائز، چمچی کو کلاک وائز گھماتے ہیں، تو میں نے اس کو کلاک وائز گھمانے لگا، تو انہوں نے کہا رک جائیں، آپ اس کو اینٹی کلاک وائز گھمائیں۔ تو میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہنے لگے اب آپ نے اینٹی کلاک وائز گھمانا ہے تو آپ کے تصور میں کیا ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ ہے اور حجر اسود کا جگہ پہ میں کھڑا ہوں، اور یہ میں 7 چکر لگا رہا ہوں، 7 دفعہ آپ نے گھمانی اور خانہ کعبہ تصور میں آپ کے، اور آپ وہ چمچ گھما رہے ہیں، 7 دفعہ گھمائی، چینی تو مکس ہو گئی، لیکن آپ کا وہ عمل جو ہے وہ مقبول ہو گیا اور وہ اسلام کے دھارے میں آ گیا۔ تو یہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ آپ کسی بھی عمل کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ جوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر آپ اگر اس کو کرتے ہیں، تصور میں لے کر، خیال میں لے کر، تو وہ آپ کا اسلام کے دھارے میں آ جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ناممکن ہو تو اللہ نے اور رسول نے یہ تو فرما دیا ہے کہ ہر عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو جب آپ ہر عمل سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے کہ دنیا داری دینداری ہے، اور یہ آخرت میں بینک بیلنس کمانے کا ذریعہ ہے۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم غافل ہو کر، بے خیال ہو کر اس کو چلتے جائیں،
یا ہم اس پر سوچ اختیار کریں اور اپنے آپ کو ٹیون کریں. کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک وقفہ لے لیں. اس کا طریقہ یہ ہے جو مجھے میرے بزرگوں نے سکھایا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وقفہ لے لیں. کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک وقفہ لے لیں. وقفہ چاہے وہ 1 سیکنڈ کا ہے، چاہے وہ 1 منٹ کا ہے. جتنی دیر میں آپ اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹل کر کے تو اس کیفیت میں لے آئیں. اوکے، ہم یہ میٹنگ یہ آ رہے تھے، بے خیال ہو کے بھی آ سکتے تھے کہ جا رہے ہیں فارمیلٹی پوری کرتے. اتنا زیادہ بینک بیلنس آپ اس عمل سے کما لیں. آپ ہم خالی بھی یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور آ کر یہ زیارت کریں اور مبارکباد دیں اور اس محفل میں بیٹھے اور چلے جائیں. ایک نیت یہ بھی ہے. اس سے زیادہ مضبوط نیت یہ ہے کہ یا اللہ پاک، میں ایک پرانی نسخے کی زیارت کرنے جا رہا ہوں جو ایک اہمیت رکھتا ہے. تو قرآن چونکہ آپ کی کتاب ہے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس سے نوازا ہے، تو مجھے اس سے بے پناہ جو ہے نا خیر و برکت عطا فرمانا، اصحال و ثواب عطا فرمانا اور میری دین دنیا آخرت سنوار دینا. اب اس طرح کی 4-5 چکنی چوپڑی بندہ نیتیں کر لے، دعائیں کر لے، ذہن میں خیال کر لے، اللہ تعالیٰ تو آپ کی ان نیتوں کو، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے. جتنی بڑی، جتنی گہری، جتنی مضبوط، جتنی جامعہ آپ نیت کریں گے، اتنا ہی وہ عمل پختہ اور زیادہ نفع بخش ہو جائے. تو آج کا میرا خیال ہے کہ لیسن آج کے اس محفل سے میری طرف سے یہی ہے کہ آپ سب لوگ جب بھی کوئی عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں یاد رہے. کیونکہ خیال جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ 100% ہی، وہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، لیکن یہ خیال بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے اور وہ اسی کو ڈالتا ہے جس پہ اس کا کرم، فضل، رحمتیں ہوتی ہیں. اور ہمیں اگر یہ خیال آ جائے تو ہم فوری طور پر اپنے آپ کو اس وقت قائم کر لیں اور ایک اچھی نیت باندھ کے کوئی عمل کریں. عمرہ کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، وہ پرفارمنس کرتے ہیں، ایک کریکٹر بن جاتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں اور وہ ہو کے آ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ نیت کر کے جائیں کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور بخشش لے کے آنی ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آنا ہے، اور جو بھی کوتاہیاں کمیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے میں نے ان کی اصلاح مانگنی ہے کہ میری یہ چھوٹ جائیں، جو نیک اعمال ہے وہ میرے عمل کا حصہ بن جائیں اور میرے سے آئندہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور مجھے روز محشر شرمندگی ہو یا وقت نزع میں صاحب ایمان دنیا سے نہ لوٹوں. اب آپ اس طرح کی نیتیں اگر کر کے جاتے ہیں اور جتنی نیت میں خلوص ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اس سے نواز دینا. اگر وہ بوگس نیت ہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ساتھ دے کے بھیجے گا. تو نیت ضرور کریں. اور ہوتے ہیں جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے، قرآن نے اور ہمارے والدین نے بھی ہمیں بچپن تک تو سکھائی ہیں، بتائی ہیں، لیکن آج جس مشینی دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اس دور میں ہمیں غافل کرنے کے لیے انوائرمنٹ میں اتنی چیزیں ہیں، ہم اپنی جیب میں بھی لے کے پھرتے ہیں. وہ پوری ایک کائنات ہے، پوری ایک دنیا ہے جس کو ہم لے کے پھرتے ہیں. ہم اس کا استعمال کیا کرتے ہیں وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم اس سے خیر و برکت کی چیزیں لیتے ہیں تو آپ کو خیر. لہذا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ چیزیں ہم پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن ہم پہ ڈیپینڈ اس طرح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے اس کی رحمت مانگیں، اس سے برکتیں مانگیں اور اس سے ہم ان چیزوں کا نیک عمل مانگیں. ہمیں توفیق ملے، ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے. اور ان سب چیزوں کے لیے جو آخری بات میں کہنا چاہوں گا، زندگی میں یاد رکھیں آپ کے اس دنیا میں آنے کا بھی وسیلہ آپ کے ماں باپ بنے. اس دنیا کے بننے کا وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرے محبوب اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم کوئی چیز نہ بناتے، کچھ بھی نہ بناتے. تو جب یہ بات اس طرح ہو گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے کو ہمیں باور کرا دیا، یاد کرا دیا، ہمیں سمجھا دیا کہ یہ وسیلہ ہے تمہارے اس کائنات کے بننے کا بھی، تمہاری دنیا میں آنے کا، اور تمہارے ہر عمل اس وسیلے سے جڑ گیا. تو اس وسیلے کو نہیں بھولنا، اس وسیلے کو پکڑ کے رکھیں، اس وسیلے کو، اس ریفرنس کو اپنی دین دنیا آخرت کی بہتری کے لیے اور اس میں نجات کے لیے اور اس میں بینک بیلنس کے لیے، جنت میں اچھے مقام کے لیے، قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے، نزع کے وقت آسانی کے لیے اور دنیاوی معاملات میں آسانی کے لیے اور اسموتھ اور صاف ستھری زندگی کے لیے یہ ریفرنس ہی کام آنا ہے.
اس ریفرنس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اس ریفرنس کو ہر وقت یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ.